آج یہ محرم الحرام کے دن یہ 3 کام ایک بار ضرور کر لینا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل اور پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت و برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام، وہ 3 وظائف آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، افسوس کرو گے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب بارات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے، تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام یہ وہ قبولیت کی گڑیا ہے کہ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور بے حد عزت اور دولت ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی در در کی ٹوکریں نہ کھانی پڑے، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے، تو آج یہ محرم الحرام ہفتے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھ لینا۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، آپ کی دکان پر گاہک کا رشک لگ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تک چکا ہوں، میری قسمت میں غربت، تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج اس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، جس بھی کنٹری، جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام ہفتے کا دن آ جائے تو پوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے بھائی، آپ کے بہن بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب عمل کیا ہے کہ محرم الحرام ہفتے کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد نبی الامی پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہترین درود ابراہیمی ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے۔ آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی خواہش ہے، آج ماہ محرم الحرام ہفتے کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ، تو انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔
آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہے مانگ لینا، آج رب سے توڑا نہ مانگنا۔ آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھل جائے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب پڑھا، جس نے پڑھا محرم الحرام ہفتے کے دن کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کی خزانے مل جائے گی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1,00,000 مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق کے دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، در در کی ٹوکرے کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی کے ساتھ کیجیے گا۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے، خاص الخاص عمل ہے، اس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق کو یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتح رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا فتح، یا رزاق یا فتح، یا رزاق یا فتح، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج ماہ محرم الحرام ہفتے کے دن یا رزاق یا فتح کو پکارے گا، رب کریم 300 رزق کے دروازوں سے نوازے گا۔ آج یا رزاق یا فتح پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائے گی، بندشیں ٹوٹ جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں اور نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔
یہ ماہ محرم الحرام ہفتے کے دن کے خاص الخاص اعمال ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا گو ہو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے غموں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔